الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فرقان کی آیت 40 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کا ذکر کیا جن میں اس کی دینونت کا ظہور ہوا، اس کی جزا و سزا کا ظہور ہوا۔ یہ وہی قومیں تھیں جن سے اہل عرب واقف تھے، قرآن کے اولین مخاطبین ان کی تاریخ سے آگاہ بھی تھے، اور ان کی شاعری اور ادب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ان کی تباہی اور بربادی کی مثالیں بیان کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کو بتایا کہ جس طرح ہم تمہیں یہ مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے سمجھایا تھا۔ ان کی طرف ہمارے پیغمبر آئے تھے، انہوں نے آ کر ہر لحاظ سے بات واضح کر دی، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب اسی سلسلے میں مزید توجہ دلائی۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ یہ قریش کے لوگ، یعنی جن کو ہم اس وقت مخاطب کر رہے ہیں، یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے۔ پیچھے عاد کا ذکر ہوا، سمود کا ذکر ہوا، اصحاب الرس کا ذکر ہوا، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ سب اقوام بعیدہ ہیں۔ قریبی زمانے میں سیدنا لوط کا، اس لیے کہ وہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے کے ہیں، اور ان لوگوں کی تاریخ سیدنا ابراہیمی سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی بستی کے آثار ان لوگوں کے ہاں معروف تھے۔ یہ اپنے تجارتی سفروں میں وہاں سے گزرتے بھی تھے، اور ان کی سرگزشت بھی کوئی بہت ماضی کا قصہ نہیں بن گئی تھی، بلکہ لوگ اس سے واقف تھے۔ یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جن پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے۔ اس پر حاشیہ یہ اشارہ قوم لوط کی بستی کی طرف ہے، جس پر سے قریش آئے دن اپنے تجارتی سفروں میں گزرتے رہتے تھے۔ اسی جگہ سے راستے جاتے ہیں، اور ان کا پیشہ بھی تجارتی تھی۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے علاقے تک محدود رہتے تھے۔ جس طرح کھیتی باڑی کا یا زراعت کا زمانہ آنے سے قبل لوگ خانہ بدوش تھے، اور خانہ بدوشی کی زندگی ہی ان کو دنیا کے گوشے گوشے میں لے گئی۔ ایک لمبا عرصہ دنیا پر ایسا گزرا ہے جس میں لوگ شکار کر لیتے تھے، درختوں کے پھل توڑ لیتے تھے، اور اس طرح گزر بسر بھی کرتے تھے، اور اس نخلستان سے اس نخلستان میں منتقل ہوتے رہتے تھے۔ یہ خانہ بدوشی کا زمانہ ہے، اور یہ ہزاروں سال پر پھیلا ہوا رہا ہے، جب تک باقاعدہ زراعت کھیتی ہونا شروع نہیں ہو گئی۔ تو اس زمانے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کہاں افریقہ سے نکلے ہیں، اور کس طریقے سے وہ دنیا کے آخری گوشوں تک چلے گئے۔ یہ بات اس لیے قابل لحاظ ہو جاتی ہے کہ معیشت، انسان کا رہن سہن، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں اس کے بڑے اقدامات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کھیتی کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، تو آدمی کے اندر ایک طرح کا استقرار آتا ہے۔ لیکن اگر خانہ بدوشی کی زندگی ہے تو پھر یہاں حالات اچھے ہیں، ٹھیک ہے، خود بخود بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ خیمہ ہی اٹھانا ہے اور بکریاں ہی ہانکنی ہیں، تو یہاں کے آگے چلتے ہیں۔
تو اس طرح ایک کے بعد دوسری جگہ جاتے رہتے تھے اور ہزاروں میل کا سفر انسان نے اس میں کر لیا، دور دراز جگہوں پر چلے گئے ہیں۔ پھر اس میں بعض دوسرے عوامل بھی شامل ہو جاتے تھے، بعض لوگ جرائم کا ارتکاب کر دیتے تھے، ان کو بہت دور نکل جانا پڑتا تھا بچنے کے لیے، عشق معاشقہ بھی اس کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ لیکن ایک بڑا عامل یہی رہا کہ لوگ خانہ بدوش تھے، تو خانہ بدوشی کی زندگی میں یہ چیز عام ہے۔ ان کے ہاں تجارت زیادہ تر، یعنی تجارت پیشہ تھے، تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے سفر بھی کرتے تھے، یعنی اپنی بستیوں تک محدود نہیں رہتے تھے۔ جس طرح خانہ بدوشی ذریعہ سفر بن جاتی ہے، اسی طرح تجارت پیشگی بھی سفر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے خاص اس بستی کا حوالہ دیا، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جن پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے، یعنی گزرتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں۔ یہ تو ان کے مشاہدے کی چیز ہے، اس کی تاریخ سے یہ واقف ہے۔ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، فرمایا یہ بات نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، یہ ان قوموں کی تاریخ سے واقف نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ یعنی یہ آخرت کے بارے میں انسان کا غلط طرز عمل یا غلط رائے ہے جو پیغمبروں کی تکذیب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ بالکل واقعہ ہے۔ یعنی اگر انسان اس دنیا کی زندگی کو آخری چیز نہ سمجھتا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پیغمبروں کی دعوت کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے۔ اس پہ سامنے اگر یہ چیز عقلی طور پر واضح ہے کہ یہ دنیا آخری چیز نہیں ہے، اس پر زندگی کو ختم نہیں ہو جانا، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس کو کسی جگہ نتیجہ خیز ہونا ہے، تو پھر بہت کان لگا کے سننے والی بات بن جاتی ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ اگر انسان اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ گیا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہاں سے ہم پیدا ہوتے ہیں، یہیں مر جاتے ہیں، اس میں جس طرح جانور ہیں اسی طرح ہمارا بھی انجام ہو جائے گا، ہم آئیں گے، کچھ دن بسر کریں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر یہ پیغمبروں کی دعوت، یہ اس کی تیاری، یہ ان کا تطہیر و تزکیہ کی طرف بلانا، یہ پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کو قرآن نے اسی طرح بیان کیا کہ مسئلہ کیا ہے، باطن میں مسئلہ یہ ہے کہ کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ تو یہ جب انسان کے اندر سے یہ چیز نکل جاتی ہے، یعنی آخرت کا احساس نکل جاتا ہے، تو پھر دنیا کی زندگی اس کے لیے اصل بن جاتی ہے، اور جب وہ اصل بن جاتی ہے تو پھر باقی ساری چیزیں، یعنی مذہب، فلسفہ، حکمت، استدلال اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ وہ بنیادی بات جس پر انسان کا پورا قصر فکر استوار ہوتا ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اسی کو بہت سے موقعوں پر سمجھانے کے لیے میں نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ ہر شخص اور ہر گروہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہاں فیصلے کے لیے اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے۔ یعنی اصل کی حیثیت اگر دنیا کو حاصل ہے تو پھر آخرت ضمناً زیر بحث آئے گی۔ کسی نے بتا دیا کہیں موت واقع ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے جرجری آئی، اچھا ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، اس کے بعد اصل چونکہ دنیا ہے تو اسی کی تگ و دو، اسی کے منصوبے، اسی کے لیے سب تیاریاں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے۔ اسی طرح دین کے فکر میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں دین میں جن لوگوں نے اصل روایت کو بنایا ہے، یہ نہیں کہ وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے، نہیں، پھر قرآن ان کے ہاں اس کے تابع ہو کر سمجھ میں آتا ہے، یعنی وہ اس کو اس کے تحت رکھ کے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کو اصل سمجھ لے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صوفیانہ روایت، کوئی محدثین کی روایت، کوئی فقہا کی روایت، کوئی لوگوں کا اجماع،
اس کو آخری درجے میں قرآن مجید کے مقابل میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی وہ ان چیزوں کو پڑھے گا بھی، سمجھے گا بھی، ان کے ساتھ التفات بھی برتے گا، لیکن ان کو بہرحال اس اصل کے تابع رکھ کے دیکھے گا۔ تو انسانی فکر میں، انسان کے سوچنے میں، انسان کے فلسفیانہ مباحث میں بڑی اہمیت اس چیز کی ہے کہ وہ اصل کی حیثیت کس چیز کو دیتا ہے، یعنی جو توابع ہیں، جو چیزیں اس کے علاوہ ہیں، وہ کہیں ختم نہیں ہو جاتی، ان کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے، اور انسان ان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار بھی کرتا ہے، وہ ان کو وقت بھی دیتا ہے، وہ ان کے ساتھ اشتغال رکھتا ہے، لیکن اصل کو سامنے رکھ کر ان کو دیکھتا ہے، ان کی جگہ بھی اصل کے مقابلے میں متعین کرتا ہے، اور اس کے تمام فیصلے بھی اسی کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں اصل کی حیثیت ہر حال میں اللہ کی کتاب کو حاصل ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی کتاب جب ہمارے پاس موجود ہے تو اصل وہ ہے۔ روایت بھی دیکھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، فقہ کے مباحث بھی سنیں گے، علم و عقل کی چیزیں بھی زیر غور کر لائیں گے، لوگوں کے کشوف و الہام بھی زیر بحث رہیں گے، لیکن اس اصل کے تابع رکھ کر، اور اسی طرح سے دنیا میں جئیں گے، بھرپور زندگی بسر کریں گے، اس کے معاملات میں حصہ لیں گے، سیاست، معیشت، معاشرت سب ہماری دلچسپی کا موضوع ہوں گے، لیکن آخرت کو اصل کی حیثیت دے کر۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں وہ نشور، وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ختم ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، تو اب باقی چیزیں پیمانی ہو کر رہ گئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیغمبروں کی پوری دعوت یہی ہے، اور آخری پیغمبر کی دعوت انہی دو نکات پر ہے، یعنی تمہاری زندگی میں اصل کی حیثیت آخرت کو حاصل ہونی چاہیے، اور تمہارے فکر میں اصل کی حیثیت قرآن کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کو جب مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو پھر اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی گمراہی انسان کو کہیں دور پھینک دے۔ چنانچہ یہ بتایا ہے کہ جس وقت آخرت کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تو ختم ہو چکا ہے، یعنی گویا نہ ہونے کی طرح ہے، اگر کوئی ذکر ہوتا بھی ہے تو ضمنی طور پر ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال چونکہ قریش کی ہے تو اس لیے خاص اس کے نتائج کو بیان کیا ہے، لیکن باقی زندگی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جس حد تک انسان کے سامنے آخرت ہوگی، جیسے آخرت کا تصور اس کا احاطہ کرے گا، جیسے آخرت کی جواب دہی کے بارے میں وہ متنبع ہوگا، تو دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑ نہیں دے گا، تاہم اس کے سوچنے کا انداز، اس کے فیصلے کرنے کا طریقہ، اس کے دوراہے وہ اس شخص کے مقابل میں بالکل مختلف ہو جائیں گے جس کے ہاں اصل دنیا ہے۔ ان لوگوں کا جو معاملہ ہوا تو اس میں دیکھیے اب یہ بتایا ہے کہ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے، یعنی جب تم نے آخرت کو نہیں مانا، اس کی امید ختم کر بیٹھے، آخرت کے معاملے میں پیغمبروں کی اولاد ہے، آخرت کا تصور موجود ہے کسی حد تک، لیکن وہ کہیں طاق پہ رکھا ہوا ہے، اس سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کر لیے گئے ہیں۔ بظاہر اب فلسفہ یہی بن گیا ہے کہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے، لیکن ہمیں تو یہی دنیا کی زندگی نظر آتی ہے، جی رہے ہیں، اس کے مسائل حل کر رہے ہیں، اس کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں، ایک دن مٹی میں مل جائیں گے۔ تو دوبارہ اٹھائے جانے کو اگر آدمی اصلاً نہیں مانتا یا اس کو اس کی زندگی میں بنیادی حیثیت حاصل نہیں ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ وہ نتائج جو ہم اپنی زندگی میں شب و روز دیکھتے ہیں، اپنے معمولات میں دیکھتے ہیں، اپنی دلچسپیوں میں دیکھتے ہیں، وہ اگر اس درجے میں معاملہ پہنچ جائے تو کیا ہوتے ہیں، اب قرآن نے وہ بیان کیے ہیں، معاف کیے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے، یعنی آخرت کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے، اس کی امید ختم ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ یہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں، پیغمبر موجود ہے درمیان میں، اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر کے ایک شخص کو اٹھا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، فرمایا جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یعنی ہونا کیا چاہیے۔ اگر آخرت کا کچھ احساس ہے تو آدمی نچنت نہیں ہو سکتا، بے خوف نہیں ہو سکتا، پھر وہ بات سنے گا،
اختلاف کرے گا، ممکن ہے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، سوال پوچھے گا ایک طالب علم کے طریقے پر، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق بناتے ہیں. یعنی پھر انسان اس جگہ پر اتر آتا ہے، اس کے ہاں پھر کوئی سنجیدہ گفتگو ممکن نہیں ہوتی، اسے توجہ دلانا بھی ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے آخرت کی بات، آخرت کے بارے میں تذکیر، یہ مذاق کا موضوع ہوتی ہے. یہ ان ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ ایسی ہی کہتے رہتے ہیں، یہ اسی کے واقعات سناتے رہتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی یہ ہمارے لیے کتنی دلچسپیاں رکھتی ہے، انہوں نے اس کو غارت کر کے رکھ دیا، آخرت آخرت کا ذکر کر کے. یہ پھر مذاق کا موضوع بن جاتا ہے. چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں، پیغمبر کو جب بھی دیکھتے ہیں تمہارا مذاق ہی بناتے ہیں. پھر اس کی مثالیں دی، فرمایا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی کبھی حیثیت کا مذاق، کبھی یہ کہ یہ جس طرح پیچھے ہم پڑھ چکے کہ بازاروں میں پھرتے ہیں، اپنے کام خود کرتے ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ کہاں سے پیغمبر ہو گئے. اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اور پھر اس کے بعد ٹھٹھا اڑاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ ہی کر دیا تھا. یعنی اچھا ہوا ہم سنبھل گئے، سنی نہیں اس کی بات، توجہ نہیں کی اس کی بات کی جانب، ورنہ شروع میں تو کچھ بات معقول لگ رہی تھی اور لگ یہی رہا تھا کہ یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے گا. توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس نے تو کر ڈالا تھا یہ کام، لیکن دیکھیے ہم نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان کی پرستش پر جمے نہ رہتے، استقامت کے ساتھ اپنے مذہب کا دامن نہ پکڑے رکھتے، تو ان کی بات میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ گمراہ کر چکے ہوتے ہمیں. تو گویا پہلے مرحلے میں جو ایک تاثر پیدا ہوا تھا اور پھر یہ استہزاء پر مذاق پر اترے، اس کو اس جملے میں انہوں نے سمیٹ دیا. لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من ضل سبیلا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں برگشتہ کر دیا ہوتا، ہمیں اس نے گمراہی میں ڈال دیا ہوتا اگر ہم نے اپنے بتوں کی پرستش پر استقامت نہ دکھائی ہوتی. قرآن نے کہا انہیں اس بات پر اصرار ہے، درا حالے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں، یہ عذاب دیکھیں گے تو خود جان لیں گے کہ کون پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا ہے. یعنی اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برگشتہ ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم برگشتہ ہونے سے بچ گئے. اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے. یعنی اپنی گمراہی کو دیکھیں گے، اس کے نتائج بھی دیکھ لیں گے، آخری صورت میں ہر چیز واضح ہو جائے گی. وہ آخرت جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گی. اس موقع کے اوپر تم دیکھو گے کہ کیا جان لیں گے. اس کے بعد اب فرمایا کہ ان کے اندر اتر کر دیکھیے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. یہ یہاں پہنچے کیسے؟ تو یہ بتا دیا ہے کہ انسان کے اندر ایک عقل ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ عقل آپ کو بتاتی ہے کہ جو خواہشیں طبیعت میں پیدا ہو رہی ہیں، جو شہوات جورش کر رہی ہیں، ان کی کس حد تک پیروی کرنی ہے. یعنی عقل کیا ہے؟ وہ حدود آشنائی بتانے والا آلہ ہے، ہمیں متنبع کرتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک ہونا چاہیے. یہ جو حدود آشنائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک عنایت ہوتی ہے، لیکن خود اللہ کی جو عنایت ازل سے ہو چکی ہے وہ عقل کی صورت میں ہے. اسی وجہ سے یہ بتایا ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کو آلودہ کر لے، اس سے کام نہ لے، تو آہستہ آہستہ وہ خواہشوں کی نجاست کے بوجھ تلے دب جاتا ہے.
یعنی خواہشیں ایک حد میں رہیں تو وہ شخصیت کا یا زندگی کا حسن ہے، لیکن جس وقت وہ حدود سے تجاوز کر جائیں تو نجاست کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ تو یہاں اسی جانب توجہ دلائی کہ ان کے ہاں تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، یعنی ان کا معبود، ان کی پرستش کا مرجع وہ کیا ہے؟ خواہش نفس۔ یہ اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ علم و عقل کو انہوں نے معطل کر رکھا ہے، اور جب علم و عقل معطل ہو جائیں تو پھر پیغمبر کی کون سنتا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، یعنی تم نے دیکھا ہے اس شخص کو، ان کے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی یہ رسول اللہ کو تسلی دی ہے کہ جس آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے لیے میری خواہش ہی معبود ہے، میں اسی کو پوجوں گا، اسی کے پیچھے چلوں گا۔ دنیا اصل بنتی ہی اس وقت ہے جب انسان اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے۔ تو قرآن مجید نے یہ گویا معیار سامنے رکھ دیا کہ اس طرح کے کسی شخص یا اس طرح کے لوگوں کا ذمہ آخر پیغمبر آپ کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ انہیں ہدایت دے دیں گے اور ان کو اس دلدل سے نکال لیں گے یا اس نجاست سے ان کو آپ نجات دلا دیں گے۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ جو لوگ اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں، خواہشوں کو معبود بنا لیں، انہی کے پیچھے چلیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی جس کو معبود بناتا ہے تو اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو اپنی تمام تمناؤں کا ہدف بنا لیتا ہے۔ تو جب ان کے ہاں یہ نفس کی خواہشیں ہی معبود بن گئی ہیں تو آپ اب ان کے پیچھے ہلکان نہ ہوں، اس لیے کہ جو لوگ اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں انہیں کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ راہ راست پر آنے کی انسان کے اندر بڑی طلب ہے اور اس کے داعیات اس کی فطرت میں رکھے گئے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ دعوت سے پہلے، یعنی کسی پیغمبر کی دعوت سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعوت سے پہلے، اس کے دین کی دعوت سے پہلے عقل کی بات ماننے کے لیے تیار رہا ہو۔ اگر اس نے علم و عقل کو معطل رکھا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کی زندگی کی باغ اس کی خواہشوں کے ہاتھ میں رہی ہے تو پھر اسے اس دلدل سے نکال کے لانا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں انہیں کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ استاد امام کے الفاظ میں انسان کے اندر رہنمائی کا چراغ عقل ہے، یعنی یہ عقل ہے جو انسان کو رہنمائی کر کے منزل تک پہنچاتی ہے۔ یہ پہلی ہدایت ہے، یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلا الہام ہے۔ اللہ کی پہلی عنایت یہ ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس کو استعمال کرے۔ انسان کے اندر رہنمائی کا چراغ عقل ہے، نہ کہ نفس کی خواہشیں۔ تو جو لوگ اس چراغ کو گل کر کے، اس چراغ کو بجھا کر اپنی خواہشوں کے پرستار بن جائیں، آخر ان کو راستہ دکھانا کس کے بس میں ہے؟ یعنی خواہش کی پیروی کرنے والے لوگوں کے سامنے آپ جس پہلو سے چاہیں ہدایت کو لے آئیں، وہ دائیں اور بائیں سے اپنے لیے راہ نکالیں گے اور کبھی وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی انسان جب اپنی باغ خواہشوں کے ہاتھ میں نہ پکڑا چکا ہو تو دو چیزیں بیدار رہتی ہیں۔ کسی صحیح بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہو، ماننا بات کی چیز ہے، وہ سنتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے۔ یہ کان لگا کر سننے کا عمل ہے جو ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یا کیا کرتا ہے؟ یا عقل سے کام لیتا ہے۔ تو دیکھیے دونوں کو سامنے رکھ دیا۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا عقل سے کام لیتے اور سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں، جب انسان بات کو سننے کے لیے آمادگی ختم کر دے
اور عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کا شرف ہی یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سماعت کی صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ ملک میں، جو قرآن کی بڑی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت میں جو لوگ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے وہ وہاں دو لفظوں میں اپنی غلطی بیان کریں گے، اور وہ کیا ہوگی؟ لو کننا نسمع اور ناقل، ہم نے سنا ہوتا یا عقل سے کام لیا۔ یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں، دونوں اگر معطل ہو جائیں تو فرمایا ان ہم کل انا اللہ کل انام، یہ تو محض جانوروں کی طرح ہے، یعنی یہ انسان رہے نہیں۔ بل ہم اضل و سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ یعنی جانوروں کے ہاں بھی ان کی کم سے کم جبلتوں کی رہنمائی موجود ہوتی ہے، اور وہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ جب انسان خواہشوں کا غلام ہو جائے تو وہ جبلی رہنمائی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ وہ اپنی جبلت سے کبھی انحراف نہیں کرتے۔ ان کے لیے جو ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دی ہے، جیسے بیان کیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو ایک راستہ دکھایا ہے اور الہام کر دیا اس کے اندر، تو وہ کبھی شہد بنانے سے باز نہیں آتی۔ یعنی اس پر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، ایسا نہیں ہے کہ خواہشوں کی غلامی اس کو جبلی راستے سے ہٹا دیتی ہے، وہ کسی جانور کو نہیں ہٹاتی، یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ بل ہم اضل و سبیلا، اس لیے کہ وہ یعنی جانور اپنی جبلت سے کبھی انحراف نہیں کرتے، مگر انسان جب خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے تو اپنی جبلت اور فطرت کے حدود بھی توڑ دیتا ہے۔ یعنی اس وقت جو رہنمائی کسی جانور کو حاصل ہوتی ہے اس رہنمائی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس کی سطح سے بھی نیچے اتر آتا ہے۔ ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، بے راہ رو ہیں۔ الم تری الی ربک کیف مد الظل، لوگوں اب یہ دعوت تھی، یعنی جب ان کی غلطی بیان کی تو جیسے کہ قرآن کا انذار کا اسلوب ہے، لوگوں کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو۔ انہوں نے پیچھے یہی کہا تھا کہ ہم نے تو استقامت دکھائی ہے، ہم نے بتوں کو نہیں چھوڑا، ہم نے ان کی توحید کی باتیں نہیں سنی۔ تو فرمایا کہ کس ہستی کو چھوڑ کر، یعنی اس کائنات کا خالق، اس کا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا منعم، تمہیں سب نعمتیں دینے والا، تمہیں ازلی اور ابدی زندگی کی بشارت دینے والا، لوگوں کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو۔ اب پھر اسی طریقے سے استدلال، الم تری الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے۔ یعنی ایک ایک اس کی آیت ہے جو اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، سائے بھی اسی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس کو اگر پھیلتے ہوئے دیکھو، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا۔ یعنی یہ زمین کی گردش ہے، اگر وہ اس گردش کو روک چکا ہوتا، یہ سائے بھی رک چکے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ زمین پر زندگی گزارنا تمہارے لیے کتنا دشوار ہو جاتا۔ میں نے لکھا ہے یہ امتنان کے لیے فرمایا، یعنی اب گویا توجہ دلائی ہے کہ ذرا میری نعمتوں ہی کو دیکھو، کہ اگر ٹھہرا دیتا تو اندازہ کر سکتے ہو کہ زمین پر زندگی گزارنا تمہارے لیے کس قدر دشوار ہو جاتا۔ اپنے پروردگار کو تم نے دیکھا نہیں کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ علینا قبضا یسیرا، پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، یعنی یہ سورج ہے جس کی رہنمائی تمہارے لیے سایہ فراہم کرتی ہے۔ حاشیہ ہے اس لیے کہ وہی رات کی عالمگیر تاریکی سے دنیا کو نکالنے کا باعث بنتا ہے، یعنی سورج، اسی طرح جیسے کوئی دلیل راہ بن کر راہ کی تمام منازل کو واضح کرتے ہیں۔
کوئی ہاتھ پکڑ کر جس طریقے سے راستہ دکھاتا ہے، سورج ایسے ہی ہمیں رات کی ظلمتوں سے نکال کے لے آتا ہے۔ صبح کمز نہ ہو الینا قبضیں یسیرا، پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ تو یہ رات اور دن کی گردش میں انسان کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ دلا کے فرمایا کہ کس پروردگار کو چھوڑ کر کن کی پرستش پر جمے ہوئے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر